میری اور دنیا کور کی طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم سیر کرنے والے ہیں عراق کی۔ مشرقی ایشیا میں واقع دنیا کا 58واں بڑا ملک ہے، ایسا ملک جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا گھر ہے اور وہ کنواں جہاں سے پانی نکلا اور عذاب آیا۔ حضرت علی کا روزہ کدھر ہے؟ مختار سقمی کون تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہاں ہے؟ مشہور کیمیا دان اور میتھمیٹیشین ابن الخشیم اور نصیر الدین توسی کون تھے؟ اس کے علاوہ عراق کے لوگوں کے رسم و رواج کیا ہیں، کیا ثقافت ہے، ان کا رہن سہن اور بہت کچھ آج ہم آپ کو عراق کے بارے میں بتانے والے ہیں، جو یقیناً آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے وہ ناظرین جو چینل پر نئے آئے ہیں، دنیا کور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ عراق مشرقی ایشیا میں واقع ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی زمین بند ملک ہے۔ ایسا ملک جہاں کوئی سمندر نہیں پایا جاتا۔ یہ دو دریاؤں دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے واقع ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 27واں بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 3 کروڑ 72 لاکھ ہے۔ اس کی 70% آبادی شہروں جبکہ 30% دیہاتوں میں رہتی ہے۔ اس ملک کا رقبہ 4,34,128 کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہیں، یعنی ترکی، کویت، ایران، شام، جارڈن اور سعودی عرب اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ قدیم تاریخی لحاظ سے عراق اور پاکستان کا گہرا تعلق ہے۔ عراق کی قدیم ترین تہذیب سمیری لوگوں پر مشتمل تھی، جو کہ 600 قبل مسیح میں پانی اور خوراک کی تلاش میں نکلے اور دریائے دجلہ کے کنارے جا کر آباد ہو گئے۔ یہ لوگ پاکستان کے علاقے مہنجو داڑو سے وہاں گئے تھے۔ آج بھی مہنجو داڑو میں اس سمیری قوم کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کبھی موجودہ پاکستان میں آباد تھے۔ حضرت عمر کے دور میں جب اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا تو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا اور یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ خلافت کے بعد 750 ہجری میں یہاں عباسی سلطنت قائم ہو گئی۔ 12ویں صدی میں یہاں پر منگولوں کی حکومت رہی۔ 15ویں صدی سے 18ویں صدی تک یہ ملک سلطنت عثمانیہ کے قبضہ میں رہا۔ 1914 سے 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انگلستان نے 1920 میں یہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی اور بعد میں یعنی 1933 میں حکومت یہاں کے بااثر خاندان کو سونپ دی گئی اور شاہ فیصل کو کنگ بنا دیا گیا۔ 1933 سے 1956 تک اقتدار شاہ فیصل خاندان اور ان کی نسل میں منتقل ہوتا رہا۔ 1956 میں جب فوج کے سربراہ جنرل عبدالقیوم نے حکومت کا تختہ الٹا، تب سے فوج نے اقتدار سنبھالے رکھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں صدر صدام حسین کا تعلق بھی فوج سے ہی تھا، جنہوں نے 1980 سے لے کر 2003 تک حکومت کی اور ان کا اقتدار 1998 میں امریکہ نے حملہ کر کے ختم کر دیا۔ صدام حسین چونکہ شروع سے ہی امریکی پالیسیوں کے خلاف تھا، امریکہ کا سخت مخالف تھا۔ صدام دور میں عراق کے کئی مسلم ممالک سے بھی تعلقات اچھے نہ رہے۔ صدام حسین نے 1990 میں ایران جبکہ بعد میں کویت پر حملہ کر دیا، جس سے اس کے مسلم ممالک سے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ اسی جارحانہ پالیسی کے سبب امریکہ کو صدام حکومت سے سخت اختلاف تھا اور 1998 میں کیمیائی ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور 2003 میں صدام حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ صدام حسین کا ٹرائل ہوا اور انہیں 2006 میں پھانسی سنا دی گئی۔ جیل ملازمین کے مطابق صدام حسین کو پھانسی کا ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ جج سے نہ ڈر ہو کر بات کرتے تھے اور انہیں کٹ پتلی کہتے تھے۔ آخری رات انہوں نے عبادت کی اور صبح انہیں تختہ پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، بعد میں جب امریکہ عراق سے نکل گیا تو اس عدالت کے سبھی ججوں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے صدام حسین کو پھانسی سنائی تھی۔ ناظرین، دلچسپ حقائق کی بات کریں تو پہیا عراق میں ایجاد ہوا۔ علی بابا کہانی تو آپ نے سنی ہوگی، یہ کہانی بھی عراق میں لکھی گئی۔ عراق کا قومی جانور بکری ہے، قومی پرندہ چکور، جبکہ نیشنل پھول سرخ گلاب ہے۔ مشہور سائنسدان ابن الخشیم کا تعلق بھی عراق سے ہی تھا۔ انہوں نے دنیا کا پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا۔ اسی طرح ایک اور مسلم سائنسدان نصیر الدین توسی بھی عراق سے تعلق رکھتے تھے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراق کبھی علم و حکمت کا گڑھ تھا۔ عراق کے 3.25 کروڑ کی آبادی میں 80% عرب لوگ ہیں، جبکہ 5% کرد لوگ ہیں اور باقی نیشنلٹیز ہیں۔ 58% لوگ شیعہ مسلک سے ہے۔ نجف، کوفہ، کربلا شہر تاریخی اور مذہبی لحاظ سے اہم ترین شہر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا روضہ اقدس کوفہ شہر میں ہے، یہی ان کا گھر جہاں وہ رہتے تھے، اور وہ مسجد واقع ہے جہاں انہیں شہید کیا گیا۔ جڑواں شہر نجف تاریخی لحاظ سے اہم ترین شہر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر بھی اسی شہر میں ہے، اور وہ کنواں جس سے اتنا پانی نکلا کہ ان کی قوم کو عذاب الہی کے حکم سے بہا لے گیا۔ حضرت مختار سقفی، جنہوں نے کربلا کے شہداء کا بدلہ یزید اور اس کے حواریوں سے ویسے ہی لیا اور جیسے کہ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا۔ اس جلیل القدر شخصیت کا مزار بھی اسی شہر میں ہے۔ تعلیمی لحاظ سے اگرچہ قدیم عراق جو کہ کبھی تہذیب و تمدن اور تعلیمی لحاظ سے بہت آگے تھا، اس کے برعکس آج کا عراق تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہے۔ صرف 40% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ صدام حسین نے یہاں موبائل پر پابندی عائد کر رکھی تھی اور انٹرنیٹ کی رسائی بھی زیادہ تر حکومتی لوگوں کی دسترس میں ہی تھی۔ عراق تیل پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے اور اوپیک کا رکن ہے۔ یہاں کا موسم زیادہ تر گرم ہے اور سوائے چند ماہ کے درجہ حرارت 40% سے زیادہ رہتا ہے۔ اس ملک کی معیشت کا 95% انحصار تیل کی پیداوار پر ہے، اور زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء بیرون ملک سے منگوانی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح کافی زیادہ ہے۔ 1 کلو پیاز $1، 5 انڈے تقریباً $2 کے ملتے ہیں۔ عراق کی کرنسی کا نام دینار ہے۔ موجودہ حالات میں 1 عراقی دینار پاکستانی 8 روپے کے برابر ہے۔ پاکستان سے ہزاروں لوگ مقدس مقامات اور زیارتوں کو دیکھنے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے عراق جاتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی بسوں میں سوار ہو کر ایران اور پھر عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ تقریباً 2 یا 3 دن کے سفر کے لیے لوگ 4000 سے 8000 روپے کرایہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک یقین دہانی، چینل میں آنے والے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔